ہوتا جو گلے میں رکھتے تھے. تو آپ نے وہ قرآن پاک کھولا, اس کا پہلا صفحہ کھولا, اور جب قرآن مجید کا پہلا صفحہ کھولتے ہیں تو ایک سائیڈ پہ سورہ فاتحہ اور دوسری سائیڈ پہ سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے. تو آپ نے سورۃ البقرہ کی جو پہلی آیتیں ہیں ان کی تلاوت کی. یہ پہلا صفحہ قرآن مجید کے جو بھی کھولیں گے یہی ملتا ہے. آپ نے وہ پہلی آیتیں پڑھی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون. آپ نے یہاں تک تلاوت کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ پہلا صفحہ ہے قرآن کا اور اس میں ختم نبوت کا بیان آیا ہے. اب جو قادیانیوں کی طرف سے تھے وہ لوگ بھی اس اجلاس میں بلائے گئے تھے تاکہ وہ بھی آئیں اور ان دلائل کو سنیں, اس کا رد ہے تو رد پیش کریں. اب آپ نے جب ان آیتوں کو پڑھا تو وزیر اعظم صاحب نے کہا اس میں کہاں لکھا ہوا ہے ختم نبوت کا لفظ تو آیا کوئی نہیں. آپ نے فرمایا ابھی میں ثابت کرتا ہوں کہ ختم نبوت کہاں سے ثابت ہو رہی. اب یہ جو اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین, یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کیسے ہیں, کون ہیں, آگے ان کی خوبیاں نشانیاں ہیں. اب ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ آئی ہے, کیا فرمایا, الذین یؤمنون بالغیب, وہ بن دیکھے مانتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, متقین نمازیں قائم کرتے ہیں, ومما رزقناہم ینفقون, جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے آگے خرچ بھی کرتے ہیں. اب اس سے آگے بیان آیا ہے ختم نبوت کا. متقین کی اگلی نشانی کیا ہے, فرمایا والذین, یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بما انزل الیک, یہ اس وحی کو مانتے ہیں اے حبیب جو آپ پر اتری, وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے اتری. آپ فرماتے ہیں وزیر اعظم صاحب یہاں اللہ نے دو طرح کی وحی کا بیان کیا ہے. ایک وحی وہ جو مصطفیٰ پر آئی ہے, ایک وحی وہ جو مصطفیٰ سے پہلے آئی ہے. اللہ نے یہ فرمایا ہی نہیں وما انزل من بعدک, مصطفیٰ کے بعد بھی جو وحی آئے گی کسی پر اس کو بھی متقی مانیں گے. تو اللہ نے پہلے صفحے میں بتا دیا وحی بس دو طرح کی ہے, وہ جو مصطفیٰ پر آئی ہے اور وہ جو مصطفیٰ سے پہلے آئی ہے. کہا کہ مصطفیٰ کے بعد جب وحی نہیں آ سکتی تو نبی کہاں سے آ سکتا ہے. مصطفیٰ کے بعد وحی نہیں ہے تو نبی کہاں سے آ سکتا ہے, وحی ہوگی تو نبی ہوگا. تو اللہ نے مصطفیٰ کے بعد پورے قرآن میں بعد کا لفظ مصطفیٰ کے بعد ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اللہ بتا رہا ہے وحی مصطفیٰ تک تھی, مصطفیٰ کے بعد کوئی وحی نہیں ہے. جب وحی نہیں ہے نبی کی طرف سے آئے گا. آپ نے کہا یہ پہلا صفحہ کا بتا رہا. اچھا, حضور شیخ الاسلام نے جب اس آیت کو لکھا, اس آیت کو پڑھایا جب پڑھا رہے تھے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری مدد اللہ, اس آیت سے جب آپ نے استدلال کیا نا ختم نبوت, آپ نے ایک اور محبت پر بات کیا, وہ بھی ساتھ یاد کیا. آپ نے فرمایا یہ جو اللہ بتا رہے ہیں نا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, وہ وحی ہے جو مصطفیٰ سے پہلے آئی یا مصطفیٰ پر آئی, مصطفیٰ کے بعد وحی نہیں. تو اللہ نے یہ فرما کے کہ مصطفیٰ کے بعد وحی کوئی نہیں ہے, تو اس سے ختم نبوت کا معنی کیسے ثابت ہوا. تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کے بعد ہم وحی نہیں بھیجیں گے. کیا مطلب, جب مصطفیٰ اے میرے محبوب, جب آپ سے ہم نے بات کر لی, اب آپ کے بعد ہم کسی کو منہ لگائیں گے ہی نہیں, کسی سے باتیں نہیں کریں گے. جب مصطفیٰ آپ سے بات ہو گئی اب کسی اور سے بات کیوں کریں. اب یہ آپ مدد سے گوٹکی رحمت اللہ تعالیٰ نے جب یہ دلیل پیش کی تو پورا جو کمرہ تھا وہ عدالت کا, دربار معلیٰ کا, وہ اشش کروں تھا اس دلیل پر. وزیر اعظم صاحب بھی بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بڑی واضح دلیل ہے قرآن پاک سے. تو اب آپ کے پھر باقی جو دلائل تھے ان کو بھی سبمٹ کر لیا گیا, اور پھر بعد اہل ایمان کے حق میں پھر یہ جو فیصلہ آیا. اب یہ 7 فروری 1935 کو
پھر فیصلہ آیا کہ جو کیس دائر کیا گیا تھا غلام عائشہ بی بی کی طرف سے، تو وہ تنسیخ نکاح کا فیصلہ ہو گیا، اور 9 سال کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو مرزائی اور قادیانی ہیں یہ مرتد ہیں، دین سے خارج ہیں، ان کے ساتھ یہ نکاح یا رشتہ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب یہ پہلا عدالتی فیصلہ، تو یہ آپ تک پہنچانا ضروری تھا۔ اب جو اگلی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، حملہ کرتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو انکار کرتے ہیں، اس کے پیچھے جو دلیل ہے، جو بات ہے وہ کیا ہے، اور آپ نے پھر اس کا رد کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو توجہ سے سمجھ لیں گے تو چھوٹے بچے بھی رد کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ ہر بندے کو اگر ایسا بندہ مل جائے گا، 10-12 سال کا بچہ بھی اس کی بات کو رد کر دے گا۔ بڑی آسانی سے میں یہ بات آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ اصل میں جو لفظ ہے نا خاتم النبیین، اسی کا معنی بگاڑا جاتا ہے، وہ اپنا من غلط معنی کرتے ہیں۔ اگر آپ سے وہ ملے تو آپ سے جب ملاقات ہوگی، آپ کے قرآن کو مانتے ہیں، وہ کہیں گے مانتے ہیں۔ اچھا، قرآن مجید میں یہ آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ کہیں گے آپ اس آیت کو مانتے ہیں، وہ کہیں گے ہاں اس کو مانتے ہیں۔ چاروں جگہ قرآن کو مانتے ہیں، آیت کو بھی مانتے ہیں، پھر مسئلہ کیا ہوا، فرق کیا ہوا؟ ہاں، آیت کو مانتے ہیں لیکن معنی اپنی مرضی کا کرتے ہیں۔ اب ان کی مرضی کا کیا معنی ہے، اب میں آپ کو انہی کی لکھی ہوئی کتاب سے عرض کر دیتا ہوں، تاکہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتا، جو ان کا بیان کردہ معنی ہے مرزا غلام قادیانی کا۔ اب یہ غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے حقیقت الوحی، اس میں صفحہ نمبر 96 پر یہ بات موجود ہے، کیونکہ وہ یہ جو لفظ ہے نا خاتم النبیین، خاتم اور خاتم اسی معنی کو بدلتے ہیں۔ اب نبی کا معنی تو نہیں بدل سکتے، لیکن لفظ خاتم کا معنی بدلتے ہیں۔ خاتم النبیین ہم جو بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، اب وہ کیا لکھتے ہیں، وہ ختمہ کا معنی کرتے ہیں مہر، اور خاتم کا معنی بنے گا مہر لگانے والا۔ اب کہاں سے، اب وہ کہیں گے جی ختمہ کا معنی تو مہر ہے، آپ سے کہیں گے، آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے، وہ کہیں گے قرآن میں لکھا ہے۔ اب میں ان کا طریقہ واردات بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا جواب بھی دیتا ہوں، کہ سادہ بندہ تو پھر اس بات میں پھنس جائے گا۔ خاتمہ کا معنی وہ کہتے ہیں مہر ہے، آپ کہیں گے کیسے مہر ہے، وہ کہیں گے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب قرآن میں کہاں لکھا ہے، ابھی پہلا صفحہ میں نے آپ کو بتایا نا، اس میں ختم نبوت ہے۔ اب وہ کہیں گے اچھا پہلا صفحہ تو آپ نے بتایا، دوسرا ہماری طرف سے کھول لیں، دوسرے صفحے پہ لکھا ہوا ہے، قرآن مجید کا دوسرا صفحہ کھولیں، اس پہ اللہ رب العزت نے کافروں کا جب ذکر کیا ان کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ وہ کہیں گے خاتمہ فعل ہے، اب یہاں پہ ہے مہر، خاتم اس میں فاعل بنے گا مہر لگانے والا، تو خاتمہ کا معنی قرآن خود کہہ رہا ہے مہر ہے، مہر لگانا، تو وہ کہیں گے پھر خاتم کا معنی مہر لگانے والا بنا۔ اب یہ قرآن پاک سے بات آ رہی ہے، آئیے اس بات کو ذرا سمجھیں۔ اب پہلے تو میں ان کی جو تحریر ہے لکھی ہوئی وہ آپ کو بتا دوں، خاتمہ کا معنی مہر کیسے لکھا بھی ہے کہ نہیں لکھا، یہ نہ کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اب آئیے حقیقت الوحی کتاب کا نام ہے، اس میں یہ عبارت موجود ہے، وہ عبارت جو لکھنے والے ہیں غلام احمد قادیانی خود ہیں۔ میں صرف لکھی ہوئی بات پڑھ کے سنا رہا ہوں، سنیں تو یہ کہتے ہیں اور خدا کی مہر نے یہ کام کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا اس درجہ کو پہنچا، ایک پہلو سے وہ امتی ہے اور ایک پہلو سے نبی۔ یہ غلام مرزا قادیانی بتا رہا ہے معنی کیا ہے، خاتم النبیین کو اس کو واضح کرنے کی کوشش کر، کہتے اللہ کی مہر نے یہ کام کیا
کہ آقا کی جو پیروی کرنے والا ہے اس درجے کو پہنچا ہے، ایک پہلو سے وہ امتی ہے اور ایک پہلو سے نبی، یعنی اپنے بارے میں کہنا چاہتا ہے میں نبی بھی ہوں، امتی ہوں۔ ان کی اللہ کی مہر نے یہ کام کیا جو اللہ نے اپنے نبی کو مہر بنا کر آگے کہتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خاتم بنایا، مہر لگانے والا، صاحب خاتم، جن کے پاس مہر ہوگا، یعنی آپ کو افادہ کمال کے لیے مہر دی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ آگے کہتا ہے اسی وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا کہ آپ کے پاس مہر ہے، یعنی آپ کی پیروی کمالات نبوت بخشتی۔ اب یہ اس نے مانا لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، آج بھی لکھا ہوا آپ کو ہے، ابھی سے آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا کیا خاتم کا مانا کیا کیا۔ اب اور بھی مختلف یہ ان کے اخبار بھی ہیں، خطبات بھی ہیں، ان میں بھی یہ بات میں باقی نہیں چلوں گا، بس ایک آپ کو بتا دیا، باقی یہاں پہ سارے موجود ہیں۔ جگہ جگہ انہوں نے خاتمہ کا معنی مہر کر کے خاتم النبیین کا معنی نبی عمر مہر لگانے والا یہ معنی کیا گیا اور یہیں سے رستہ نکالا گیا۔ اب اس کا میں آپ کو جواب دینے دیکھیں، ان لوگوں نے کیا خاتمہ کا معنی مہر اور مہر کا معنی لفظ قرآن پاک سے لیا خاتم اللہ، لیکن خاتم النبیین کا معنی اپنا۔ اب یہ قرآن کس پہ اترا تھا؟ 1400 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رات پر۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود خاتم النبیین کا معنی بتا دیں پھر اس کا معنی اور معنی کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آئیے ہم چلتے ہیں 1400 سال پیچھے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری اور زبان مصطفیٰ سے جب خاتم النبیین کے لفظ ادا ہوئے، آقا نے اس کا معنی کیا بتایا کہ میں نبیوں کی مہر ہوں یا پھر نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ فیصلہ زبان مصطفیٰ سے ہوگا، کسی بندے کی اپنی رائے سے نہیں ہوگا۔ اب حدیث سنیں، اب حدیث آئی ہے جامع ترمذی میں بھی ہے اور بھی سیاستہ کی باقی کتب کے اندر بھی آئی ہے۔ بس جامع ترمذی سے میں وہ لفظ جسٹ آپ تک پہنچا دیتا ہوں، باقی جو کتب میں ہے ان میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں ان بھی حدیث پاک آپ کو ملے گی۔ اب جامع ترمذی کتاب الفتن اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اب خاتم النبیین کا معنی زبان مصطفیٰ سے کیا ہو رہا ہے؟ اگر کوئی بندہ خاتمہ کا معنی مہر کر کے اور خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر کہے، آپ نے سینہ چوڑا کر کے کہنا ہے ہم کسی قادیان کے بندے کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم مدینے کے تاجدار کی بات کو مانیں گے جو انہوں نے فرمایا۔ اب آقا کیا فرما رہے؟ جامع ترمذی اس میں حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرنے والے کالا یہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ کتنے جھوٹے آئیں گے دنیا میں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آقا نے پہلے بتا دیا ان قریب میری امت میں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، کذاب ہوں گے، 30 ہوں گے۔ آقا نے عدد بھی بتا دیا، جس نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہے اب ان کو جمع کریں وہ ٹوٹل 30 بنیں گے، عدد 30 جو آقا نے بتایا۔ فرمایا وہ 30 ان قریب میری امت میں جھوٹے لوگ ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا میں نبی ہوں۔ آگے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔ اب یہ انداز دیکھیں پیچھے ذکر کیا ہو رہا ہے اور خاتم النبیین کس انداز میں آ رہا ہے۔ فرمایا ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں نبی ہوں، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے سارے، میں ہوں خاتم النبیین۔ اب خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟
آگے آقا نے فرمایا لا نبی بعدی، خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس پر مہر لگاؤں وہ نبی ہوگا، بلکہ معنی یہ ہے میرے بعد نبی آنا ہی کوئی نہیں۔ اب جب زبان مصطفیٰ قرآن کی شرح کر دے تو پھر کسی قادیان کے جھوٹے کی شرح کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ جو حدیث ہے نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ کچھ ایک دفعہ نہیں آئی ہے، یہ میرے پاس اس درجنوں بار آقا نے فرمایا ہے، بار بار فرمایا ہے، کیونکہ کوئی اپنی مرضی سے مانا کرنے والے جب یہ کہہ رہے ہو تو مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کے یہ فرمان ان کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ خاتمہ کا معنی عربی زبان میں ایک لفظ کے معنی زیادہ ہو سکتے ہیں، ایک معنی خاتمہ کا مہر ہے، لیکن خاتم النبیین کا معنی مہر لگانے والا نہیں، یہاں خاتم کا معنی ہے ختم کرنے والا، سلسلے کو ختم کرنے والا، اسی سے ہے ختم نبوت، نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے، یعنی کہ آقا کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہے، آگے نبی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نبوت ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جس پر مہر لگا دیں وہ نبی ہو جاتا ہے، تو یہ تھوڑی ہے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ اب ان کا یہ من گھڑت مانا ہے۔ اب میں نے آپ کو ان کی طرف صرف ایک کتاب سے بتایا، اس پہ باقی کتابوں کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، لیکن وقت تھوڑا ہے، میں تھوڑا اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اگر خاتمہ کا معنی مہر بھی ہو، مہر اس کو بھی اگر لیں تو صرف وہ معنی نہیں بنتا جو وہ لوگ لے رہے، دو معنی اور بھی میں عربی زبان و ادب سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر ہو مہر، خاتم کا معنی مہر لگانے والا، اگر بالفرض یہ لے ہی لے معنی، اچھا اس کا بھی صرف وہ معنی نہیں بنتا، ایک اور بھی بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ آپ سارے اہل علم احباب بیٹھے ہیں، طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، علماء ہیں، پڑھے لکھے احباب ہیں، آپ بھی کبھی کبھی کوئی چیز دستاویز جو ہوتی ہے لکھی ہوئی اس پر جا کر کسی بڑے افسر کی مہر لگواتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ گئے ہوں گے اور جا کے سٹیمپ لگوائی ہوگی، اچھا آپ کسی بڑے افسر کے پاس جائیں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، کاغذ سفید کاغذ لے جائیں، لکھا ہوا اس پہ ابھی کچھ نہ ہو، آپ چلے جائیں اس افسر سے جا کے ملیں اور کہیں کہ آپ مہر لگا دیں، ادھر جو لکھنا ہے میں بعد میں لکھ لوں گا، کوئی لگا دے گا؟ کوئی چھوٹا افسر، کوئی ایک بھی ایسا کرے گا؟ وہ کہے گا جو لکھنا ہے لکھاؤ، میں پڑھوں گا پہلے، میں اگر ایگری کروں گا پھر لگاؤں گا مہر، اگر وہ لکھے ہوئے سے میں متفق نہیں ہوں گا، مطمئن نہیں ہوں گا تو مہر کیوں لگاؤں گا؟ مہر لگانے کا معنی میں سب کی تصدیق کر رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے، تو مہر لگتی ہے سب سے آخر میں، شروع میں نہیں لگا کرتی، اتنی بات تو سب کو پتہ ہے، مہر ہمیشہ سب سے آخر میں لگتی ہے۔ اب اس کا معنی سمجھ، اگر معنی ہو خاتم النبیین مہر لگانے والے، تو جس نے آنا تھا آ چکا، اب مصطفیٰ آئے، اب آقا نے آ کے اس سارے سلسلے پہ مہر لگا دی۔ مہر آخر میں لگتی ہے، مہر کے بعد کچھ نیا لکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ اچھا مہر لگا دی افسر صاحب نے، بعد میں آپ نے وہ 10 لائنیں لکھی ہوئی تھی، آپ نے کہا یہ 10 میں سے ایک لائن مٹانا چاہتا ہوں، مہر لگنے کے بعد کہ جو غلطی سے لکھ کھڑا تھا ایک لائن وہ مٹانا چاہتا ہوں، وہ مٹانے دے گا؟ وہ کہے گا اگر مکھی مارنی ہے تو پھر مہر کام نہیں آئے گی، وہ مکھی ہوگی نا جو لائن کاٹ دیں گے، کٹی ہوئی لائن ہو، اب اسے نیچے کہا جو لکھنا ہے لکھاؤ، مہر لگنے کے بعد نیا لکھنے کی اجازت نہیں۔ اگر آقا ہے مہر انبیاء کی تو مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ کے آنے کے بعد کچھ نیا آنے کی لانے کی اجازت نہیں۔ اچھا نہ نیا لا سکتے ہیں، نہ پہلے والا کچھ نکال سکتے ہیں۔ اچھا اس کا ایک اور معنی بھی ہے خاتمہ کا مہر کے علاوہ، عربی زبان میں المنجد میں لسان العرب میں یہ معنی موجود ہیں سارے،
ایک جیسے یہ جگ گئے میرے سامنے رکھا ہوا ہے، گلاس میں پانی ہے، اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا دونوں کو اٹھائیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ گلاس والا پانی ڈھکا ہوا نہیں اور وہ پانی ڈھکا ہوا ہے، تو اب گلاس میں مکھی وغیرہ جا سکتی ہے، مچھر بھی، مٹی بھی، کوئی گندگی جا سکتی ہے، لیکن جگ میں کیونکہ وہ اس کو ڈھکا ہوا ہے، تو عربی زبان میں خاتمہ اس عمل کو کہتے ہیں کسی برتن کو ایسے ڈھانک دیا جائے کہ اس میں اوپر سے کوئی گندگی اندر نہ جا سکے، کوئی مکھی کوئی مچھر اس میں نہ جا سکے اور کوئی پلید شے اس میں منہ نہ مار سکے، اس عمل کو کہتے ہیں خاتمہ۔ اب اگر آقا ہے خاتم النبیین تو جس نے آنا تھا آ گیا، اب آقا آئے، اب اس نبوت کا جو سارا نظام ہے اس کو آقا نے آ کے اوپر سے بند کر دیا، اب باہر سے کوئی کتا اس برتن میں منہ نہیں مار سکتا، نہ اندر سے کوئی باہر آ سکتا ہے۔ اب آقا نے چونکہ کام ایسا کیا کہ کوئی باہر کا کتا اس کے اندر، باہر کی کوئی پلید شے اس کے اندر نہیں آ سکتی، تو جو پلید شے کو اندر نہ آنے دے اسے کہتے ہیں خاتم النبیین۔ اب اسی خاتم النبیین کی وجہ سے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ اب آقا نے آ کے جو سارا نظام ہی بند کر دیا، اب باہر سے کوئی شے اندر، اچھا وہ کہیں گے چلیں ٹھیک ہے جی باہر سے اندر کوئی نہیں جا سکتی شے، اندر سے باہر بھی نہیں آ سکتی، وہ کہیں گے جب یہ ہے اندر سے باہر کوئی نہیں آ سکتا، پھر وہ آپ سے کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ وہ تو واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ قرآن تو کہتا ہے آئیں گے، ٹھیک ہے بچے سمجھ لو اس بات کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سلی، اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وہ قتل نہیں ہوئے، حیات چوتھے آسمان پہ اوپر موجود ہے اور آئیں گے واپس۔ اچھا جب واپس وہ کہیں گے جب برتن بند ہے کوئی اندر سے باہر چیز نہیں آ سکتی، پھر عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے واپس، تو پھر آپ کی یہ دلیل کہاں کی؟ ہاں وہ آئیں گے لیکن نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے، مصطفیٰ کے امتی بن کے آئیں گے، آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام لیکن امامت حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کرائیں گے، آقا کے امتی بن کے آئیں گے، امامت امام محمد مہدی علیہ السلام جو آخری امام ہے انہوں نے آ کے کرانی ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر وہ کہہ رہی عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے بھی لیکن نبی کی شکل میں نہیں، مصطفیٰ کے امتی کی شکل، تلوار اٹھائیں گے، جہاد ہوگا، پھر آپ کی شہادت بھی ہوگی، مصطفیٰ کے ساتھ جا کے پھر آپ کی قبر مبارک وہیں جہاں پہ آقا آج موجود ہے۔ تو اب یہ ساری باتیں قرآن میں بھی پھر حدیث میں، اب یہ ابتدا میں نے چاہیے جو ان کا طریقہ واردات ہے وہ بھی سمجھ لیں اور پھر اس کا جواب کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں، وقت اتنا جا رہا ہے، دو چار باتیں اور بھی آپ کو سوال سے بتا دیں جلدی سے بات۔ ایک اور حدیث ہے